غزوہ بدر کے قیدی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا عظیم معرکہ تھا، جو 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ در حقیقت حق اور باطل کے درمیان پہلا کھلا تصادم تھا۔ مسلمان تعداد میں محض 313 تھے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور معمولی اسلحہ تھا۔ دوسری طرف قریش کا لشکر 1000 سے زائد تجربہ کار جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ باوجود اس کمی کے، مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، ایمان کی طاقت اور اللہ کی نصرت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر قتال کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ ان قیدیوں میں کئی ممتاز شخصیات شامل تھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب، سہیل بن عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربیع۔ جنگ کے دوران بہت سے قریشی سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ شامل تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور مسلمانوں پر مکہ میں ظلم و ستم ڈھاتے آئے تھے۔ اسی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حقیقی ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان اتنا غالب آ چکا تھا کہ خونی رشتہ بھی حق کے مقابلے میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، اسلام کے مقابلے میں خون کا رشتہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور قیدیوں کو مدینہ لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو نرم دل اور صلح جو طبیعت کے مالک تھے، عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، ممکن ہے ان کے دل نرم ہو جائیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور فدیہ کی رقم سے مسلمان جنگ کا ساز و سامان بہتر کر لیں۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ سب اسلام کے دشمن اور فتنہ پرور لوگ ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ہر صحابی اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل کرے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اسلام خونی رشتوں پر بھی مقدم ہے۔ علی کو حکم دے عقیل کو قتل کریں، حمزہ کو حکم دے عباس کو قتل کریں، اور مجھے میرے رشتہ دار کے بارے میں حکم فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی رائے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور صحابہ کی رائے کو ترجیح دی اور فیصلہ فرمایا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بعض قیدیوں کو مال کے بدلے آزاد کیا گیا، جبکہ کچھ پڑھے لکھے قیدیوں کو مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دینے کی شرط پر آزاد کیا گیا۔ یہ فیصلہ اس وقت نرم مزاجی اور مصلحت پر مبنی تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت تنبیہ نازل ہوئی۔ سورہ انفال آیت نمبر 67 میں فرمایا، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ زمین میں غلبہ حاصل کرنے سے پہلے قیدی بنائے۔ تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 68 میں مزید فرمایا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یعنی اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک حکم نہ آ چکا ہوتا تو تم نے جو فدیہ لیا اس کے باعث تمہیں بڑا عذاب آ لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگلے دن جب میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے رونے کا سبب معلوم ہو جائے تو میں بھی رونے لگوں، اور رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا کر آپ کی موافقت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لینے کی رائے دی۔ اگر اللہ کا حکم پہلے سے نہ ہوتا تو اس رائے کے اختیار کرنے پر مجھے قریب کے درخت سے عذاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
یہ آیات دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے حق میں تھیں۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن اگر میری رائے مانی جاتی تو یہ تنبیہ نہ آتی۔ غزوہ بدر نہ صرف ایک عسکری فتح تھی بلکہ نظریاتی بنیادوں پر بھی اسلام کی بالادستی کا اعلان تھا۔ یہ معرکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات رحم اور نرمی کی جگہ سختی اور فیصلہ کن اقدام زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب دشمن دین کی جڑیں کاٹنے پر تلا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی، عدل اور فیصلے کی طاقت نے بعد کے واقعات میں بارہا امت کو فائدہ پہنچایا، اور ان کی رائے کا درست ثابت ہونا ایک بار پھر ان کی بصیرت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تحقیق و تخریج شہود احمد۔